بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في القدر باب تقدیر کے بارے میں چل رہا تھا، اسی کی یہ حدیثیں ابھی باقی ہیں، وہ حدیثیں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم قال قرأ القانبي الآية، قانبی نے آیت پڑھی آگے تک آخر تک۔ فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها سئل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية۔ روایت ہے مسلم بن یسار الجوہنی سے۔ مسلم بن یسار الجوہنی روایت کرتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے، دونوں کے درمیان میں انقطاع ہے، مسلم بن یسار اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے درمیان میں انقطاع ہے۔ بہرحال اسی بنا پر اس پر حکم لگایا ہے ضعیف کا، حدیث کی سند میں انقطاع ہونے کی وجہ سے، لیکن آگے جو ہے واسطہ آ رہا ہے دونوں کے درمیان اگلی روایت میں۔ تو کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب تمہارے رب نے آدم کی اولاد سے لیا، نکالا آدم کی اولاد کو، من ظہورہم ان کی ذریت سے۔ وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو جب نکالا، اخذ جب نکالا تمہارے رب نے، من بنی آدم بنی آدم، بنی یعنی آدم کی اولاد کو، من ظہورہم ان کی پیٹھوں سے۔ اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی، قال تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا، راوی کہتے ہیں قرأ القانبی الآیہ، قانبی نے یعنی عبداللہ بن مسلم القانبی نے مکمل آیت پڑھی۔ فقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عنہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تھا، پوچھا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل خلق آدم، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ثم مسح ظہرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، بیمینہ اپنے دائیں ہاتھ سے۔ اللہ رب العالمین کا دائیں یعنی ہمارے اعتبار سے دائیں اور بائیں والی جہت ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ ہمارا دائیں مضبوط ہوتا ہے بائیں کمزور ہوتا ہے، اس معنی میں دائیں نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا دایاں بایاں سب مضبوط ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جیسے اس کے شایع نشان ہے، ایسے اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، یمین یعنی دایاں ہاتھ پھیرا، اور اس سے اللہ رب العالمین کے لیے صفت یمین یا صفت ید کا اس سے اس بات ہوتا ہے۔ تو یمین وہ ہمارے اعتبار سے ہے، ہم انسانوں کے اعتبار سے یعنی دائیں جانب مراد ہے، دائیں جانب، باقی جو قوت کے اعتبار سے دایاں مضبوط ہوتا ہے بائیں سے، اس معنی میں مراد نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ثم مسح ظہرہ بیمینہ فاستخرج منہ ذریۃ، چنانچہ اس سے ذریت نکلی، یا اللہ تعالیٰ نے اس سے ذریت نکالی۔ فقال، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خلقت ہؤلاء للجنۃ، میں نے ان لوگوں کو جنت کے لیے پیدا فرمایا ہے، وبعمل اہل الجنۃ یعملون، اور یہ لوگ اہل جنت کا عمل کریں گے، اہل جنت کا عمل کرنے کے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ ثم مسح ظہرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یعنی آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، فاستخرج منہ ذریہ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے ذریت نکالی۔ فقال، فرمایا،
خلقت هؤلاء للنار، میں نے ان لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، وبعمل اہل النار یعملون، اور یہ اہل نار کا سا عمل کریں گے۔ فقال رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، ففیم العمل، تو عمل کس بات کا؟ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کر دیا ہے یہ جنت کے لیے و جہنم کے لیے، پھر عمل کرنے کے بعد جو جس کے لیے پیدا ہوا ہے وہ اس میں چلا جائے گا۔ تو کسی شخص نے ایسا سوال کیا جیسے ابھی ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب سب لکھا ہوا ہے تو عمل کی کیا ضرورت؟ حالانکہ عمل کی ضرورت ہے، اگر ہمیں جنت چاہیے تو جنت کا سا عمل کریں گے، اور جنت کا سا عمل ہمارے لیے آسان ہوگا، اسی حدیث میں اس کی دلیل بھی ہے۔ تو ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل اذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل اہل الجنہ، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی جب بندے کو جنت کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے بندے کو جنت کے لیے پیدا کیا، استعملہ بعمل اہل الجنہ، تو اس کو اہل جنت کے عمل پر لگا دیتا ہے۔ اہل جنت کا جو عمل ہوتا ہے نیک اعمال، ان اعمال پر اللہ تعالیٰ اسے لگا دیتا ہے، نیک اعمال کی اسے توفیق دیتا ہے، حتی یموت علی عمل من اعمال اہل الجنت، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے علی عمل من اعمال اہل الجنہ، اہل جنت کے اعمال میں سے کسی عمل پر، اہل جنت کا عمل کرتے ہوئے وہ مر جاتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، رخصت ہوتا ہے، کس طرح؟ اہل جنت کا عمل کرتے ہوئے، فَيُدْخِلَهُ بِهِ الْجَنَّةِ، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی عمل کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ، اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جہنم کے لیے پیدا فرماتا ہے، استعملہ بعمل اہل النار، تو اللہ تعالیٰ اس کو اہل جنت کے عمل پر لگا دیتا ہے، اور وہ اہل نار کے عمل پہ لگا دیتا ہے، اور وہ جہنمیوں کا سا عمل کرتا ہے، جہنمیوں کے سے اعمال کرتا ہے، حتی یموت علی عمل من اعمال اہل النار، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے علی عمل پر من اعمال اہل النار، اہل نار کے اعمال میں سے کسی عمل پر وہ مر جاتا ہے، فیدخلہ بہ النار، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کی وجہ سے جہنم میں اس کو داخل فرماتا ہے۔ تو جو آدمی جنتی ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اہل جنت کے سے اعمال کی توفیق دیتا ہے، اور جو آدمی جہنمی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اہل جہنم کے اعمال کی توفیق دیتا ہے، اور وہ جہنمیوں کے سے اعمال کر کے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور ان سے ان کی ذریت کو نکالا، اور ایسے ہی جو چیونٹی کی شکل میں ذریت کو پیدا کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے جو ہے چیونٹی کی شکل میں جو ہے ذریت کو نکالا، اور پھر ان سے عہد لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ محل شاہد اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے فرمایا کہ خلقت هؤلاء للجنہ وبعمل اہل الجنہ، تو اس حدیث میں گویا تقدیر کی طرف اشارہ ہے کہ تقدیر میں سب بات یعنی لکھی ہوئی ہیں کہ کیا کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ آگے چل کے جنت کا عمل کریں گے، اور یہ لوگ آگے چل کے جہنمیوں کا سا عمل کریں گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے علم سے لکھ دیا، اور اپنے علم کی روشنی میں ان کو اسی کام کے لیے پیدا کیا جیسا اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا۔ تو یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہوتا ہے۔ آگے روایت ہے، اگلی روایت قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثني عمر بن جعثم القرشي قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة قال كنت عند عمر بن الخطاب بهذا الحديث وحديث مالك أتم، اور مالک کی حدیث جو ہے زیادہ اتم ہے، زیادہ مکمل ہے۔ مالک کی حدیث ہے، اس سے پہلے والی حدیث، یہ والی جو حدیث ہے امام مالک سے، اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ حدیث مالک اتم، اور یہ جو حدیث ہے آپ یہاں دیکھیں گے
دیکھیے یہاں پہ وہی میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہاں پر اس روایت میں مسلم بن یسار الجوہنی کا لقاء ثابت نہیں ہے، یہاں انقطاع ہے، انقطاع ہونے کی بنا پر حدیث کی سند ضعیف ہے، تو اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے دوسری سند آگے ذکر کی ہے، اسی حدیث کی ایک دوسری سند ہے۔ دیکھیں یہاں پر اگلی روایت میں مسلم بن یسار، دیکھا یہاں مسلم بن یسار ان نعیم ابن ربیعہ، ان نعیم ابن ربیعہ قال کنت عند عمر بن خطاب، تو یہاں مسلم بن یسار اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے درمیان میں نعیم بن یسار کا واسطہ ہے، جو گزشتہ روایت میں جو انقطاع تھا یہاں پر وہ واسطہ موجود ہے، یہاں پر واسطہ موجود ہے، تو اس طرح سے یہ حدیث اس حدیث کو تقویت دیتی ہے، یہ والی سند گزشتہ سند کو تقویت دیتی ہے، اس لیے بعض محققین نے ایک دوسرے کو اس تقویت کی بنا پر اس کو صحیح قرار دیا ہے حدیث کو، اور بعض نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند میں جو واسطہ ہے نعیم بن ربیعہ کا، تو نعیم بن ربیعہ یہ مجہول ہیں، نعیم بن ربیعہ مجہول ہیں، اس لیے مجہول کا واسطہ نہیں چلے گا، اس لیے مجہول کا واسطہ نہیں چلے گا، اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے کہا وہ حدیث مالک اتم، اور مالک کی حدیث یہ اتم ہے، مکمل ہے، اس میں جو ہے یہ واسطہ نہیں ہے، اور مطلب یہی حدیث جو ہے یہی حدیث یہاں پر مذکور ہے، لیکن جو پہلی سند سے ہے وہاں پر حدیث جو ہے وہ زیادہ مکمل ہے، یعنی دوسری حدیث سے عمر بن جعصم کی حدیث سے، یہاں پر مطلب بقیہ نے روایت کیا عمر بن جعصم سے، اور یہاں پر قانبی نے روایت کیا ہے مالک کے واسطے سے، تو مالک کے مقابل میں یہاں پر عمر بن جعصم ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ مالک کی حدیث عمر بن جعصم کی حدیث سے زیادہ مکمل ہے، زیادہ اتم ہے، واضح؟ ہاں دونوں حدیثیں ضعیف ہیں، دونوں کی سند میں علت موجود ہے، اسی لیے اس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف میں ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے۔ جی بعض محققین نے، میرے یہاں جو نسخہ ہے اس میں محقق نے اس کو صحیح قرار دیا ہے دوسری والی سند کو، آپ کے یہاں کچھ حکم دیا ہے؟ دونوں کو صحیح دیا ہے، ہاں تو دونوں کو صحیح کا جو حکم دیا ہے وہ اسی بنا پر کہ ایک حدیث دوسری حدیث کو تقویت دیتی ہے۔ نیچے دیکھیے آپ حاشیے میں لکھا ہے قال شیخنا فی الضعیفہ، یعنی علامہ البانی نے سلسلہ ضعیفہ میں فرمایا فی اخذ الذریہ من صلب آدم احادیث اخرى صحیحہ، ذریت آدم علیہ السلام کی پیٹ سے ذریت کے نکالے جانے کے سلسلے میں اور دوسری صحیح حدیثیں موجود ہیں جو اس سے زیادہ مختصر ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے بعض حدیثوں کو سلسلہ صحیحہ میں نے ان کی تخریج کی ہے، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِّنْهَا مَسْحُ الظَّهْرِ إِلَّا فِي حدیث ابی ہریرہ، اور مسح الظہر کی جو بات ہے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے والی جو بات ہے، وہ صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جس کی تقریر ظلال الجنہ میں انہوں نے کی ہے، اور لیکن اس میں جو ہے آیت کا ذکر نہیں ہے، تو بہرحال دونوں حدیثوں کی سند میں علت موجود ہے، اور وہ حدیثیں ایک دوسرے کو تقویت پہنچانے کی بنا پر بعض علماء نے جن کو متابعات مانا ہے ان سندوں کو، انہوں نے ان پر صحیح کا حکم لگایا ہے، واللہ اعلم۔ اگلی حدیث قال حدثنا الكعنبي قال حدثنا المؤتمر عن أبيه عن راقبة بن مسقلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، یہ روایت الصحابی عن الصحابی ہے، صحابی کی صحابی سے روایت، ایسی روایتوں کہا جاتا ہے روایت الصحابی عن الصحابی۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغلام الذي قتله الخضر او الخضر طبع كافرا، الغلام الذي قتله الخضر او الخضر طبع كافرا
وَلَوْ عَاشَ لَأَحْرَقَ أَبَوَيْهِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ ہے خضر علیہ السلام جن کا واقعہ سورہ کہف میں موجود ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں اطلاع دی کہ میرا ایک بندہ ہے جن کے پاس تم سے بھی زیادہ علم ہے، تو موسیٰ علیہ السلام ان سے علم سیکھنے کے لیے ان کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ ان کو انہوں نے پا لیا۔ تو خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جس وقت سفر کر رہے تھے، اسی سفر میں خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا تھا، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ آپ نے نفس زکیہ ایک معصوم بچے کو کیوں قتل کر دیا ہے؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم چپ چاپ رہنا، کوئی اعتراض مت کرنا میرے ساتھ، جو میں کروں مجھے کرنے دینا، مجھے اس کا علم ہے، میں کیوں ایسا کر رہا ہوں۔ تو اسی کا یہاں پر مختصراً اسی کو ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغلام الذی قتلہ الخضر، وہ غلام، وہ بچہ جس کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا، تو بِعَ کافراً، وہ یعنی کافر لکھا ہوا تھا تقدیر میں۔ تو بِعَ کا مطلب یعنی خلق علی انہ لو عاش یصیر کافراً۔ تو بِعَ کا معنی ہوتا ہے خلق، یعنی خلق یعنی پیدا ہوا، یعنی اگر وہ زندہ رہتا، خلق علی انہ لو عاش یصیر کافراً، اس کا مطلب ہے تو بھی کافراً کا مطلب ہے خلق، پیدا کیا گیا اس کو، لو علی انہ لو عاش یصیر کافراً، اس پر کہ اگر وہ زندہ رہتا اور آگے اس کو زندگی رہتی تو وہ کافر ہو جاتا، اس لیے کہ دوسری حدیث میں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، تو ہر بچہ فطرت پر یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات جو کہی گئی تو بھی کافراً، تو دونوں میں تضاد ہے بظاہر، اس حدیث میں اور اس حدیث میں جس میں کل مولود یولد علی الفطرہ، تو تاکہ دونوں میں تضاد نہ رہے تو اس حدیث کا معنی علماء نے اس طرح بیان کیا ہے، تو بھی یعنی خلق علی انہ لو عاش یصیر کافراً، کہ اگر یہ شخص زندہ رہتا، مزید زندگی پاتا تو یہ کافر ہو جاتا ہے۔ ولو عاش، دیکھیے آگے حدیث میں بھی اس کی طرف تھوڑا اشارہ ہے، ولو عاش کہ اگر یہ زندہ ہوتا یعنی زندگی بشر کرتا، اسے مزید زندگی اگر ملتی، لأحرق ابویہ طغیانا وکفرا، تو یہ اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دیتا۔ لأحرق ابویہ یعنی حملہما علیہا، الحقہما بہما، الحقہما بہما یعنی دونوں کو طغیان سے، اور طغیان یعنی زیادتی، الزیادۃ فی الضلال، طغیان الزیادۃ فی الضلال، ضلالت میں، گمراہی میں حد سے زیادہ بڑھ جانا، اور کفر کا معنی تو بالکل واضح ہے۔ تو یہ بچہ اگر زندہ رہتا آگے اور اس کو زندگی ملتی تو یہ اپنے والدین کو ضلالت، گمراہی اور کفر کرنے پر مجبور کرتا، انہیں ابھارتا اور انہیں مجبور کرتا اور انہیں کفر میں مبتلا کر دیتا، اس لیے خضر علیہ السلام نے ان کو قتل کیا تھا۔ تو یہ خضر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خصوصی علم دیا تھا، اس علم کی روشنی میں، اس علم کی بنا پر انہوں نے ایسا کیا تھا، باقی کسی اور کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی کے بارے میں کسی کو کچھ اندازہ ہو، کچھ اس کے اعمال سے اسے لگے، تو کسی کے لیے بھی ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا تھا کہ اسی وقت کے بنی اسرائیل کے سب سے عظیم اور سب سے بڑے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی ایسا علم نہیں تھا جو علم اللہ رب العالمین نے خضر علیہ السلام کو دیا تھا۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں جو لوگوں میں مشہور ہے کہ خضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں ہمیشہ، یعنی وہ قیامت تک زندہ رہیں گے، یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ کہ خضر علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، اور اس سلسلے میں متعدد قرآن اور احادیث کے نصوص دلالت کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ بہت سارے علماء نے ذکر کیا ہے، امام نووی وغیرہ
اور دیگر کئی علماء نے کہ اور بہت سارے مطلب قصہ گو لوگوں نے بھی ان کے بہت سارے قصے بیان کیے خضر علیہ السلام کے کہ وہ زندہ ہیں، اور خاص طور سے صوفیہ نے ان کے بارے میں بہت سارے واقعات گڑھے ہیں، اور بعض لوگوں نے اجماع نقل کر دیا ہے، حالانکہ کبھی بھی اجماع نہیں ہوا ان کی زندگی پر، ہمیشہ اس میں اختلاف رہا ہے۔ اور ان کی یعنی وفات پر جو چیز دلالت کرتی ہے، خضر علیہ السلام کی چیز وفات پر جو چیز دلالت کرتی ہے، ان میں سے ایک قرآن پاک کی یہ آیت ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور سورہ انبیاء کی آیت ہے، آیت نمبر 34 ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے ہمیشگی نہیں بنائی، کسی کے لیے ہمیشہ زندہ رہنا، ہمیشہ دنیا میں رہنا، باقی رہنا، ہم نے کسی کے لیے، کسی انسان کے لیے نہیں بنایا آپ سے پہلے، تو آپ کے لیے بھی نہیں ہے اور آپ سے پہلے کسی کے لیے۔ تو خضر علیہ السلام بھی انسان تھے تو معلوم ہوا ان کے لیے ہمیشگی نہیں ہے، اس آیت سے پتہ چلا کہ خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہے۔ اور حدیث پاک سے دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیچھے گزر چکی، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، لا يبقى بعد 100 عام منه نفس منفوسہ علی ظہر الارض، ہے کہ آج سے 100 سال کے بعد کوئی بھی نفس جو ابھی زمین پر موجود ہے، جو ابھی زندہ ہے، 100 سال کے بعد وہ زندہ نہیں رہے گا۔ یہ حدیث جو ہے اسی سنن ابی داؤد میں پیچھے گزر چکی ہے۔ تو یہ حدیث اور یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہیں، زندگی ہمیشگی کی زندگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل المخلوقات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی، انک میت و انہم میتون۔ تو اس طرح سے معلوم ہوا ان تمام نصوص کی روشنی میں کہ خضر علیہ السلام کی موت ہو چکی ہے، ان کی وفات ہو چکی ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اب وہ دنیا میں نہیں ہیں۔ دوسری ایک اور بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ خضر علیہ السلام یہ نبی تھے یا ولی تھے؟ خضر علیہ السلام نبی تھے یا ولی تھے؟ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، ولی تھے، بعض نے کہا کہ یہ نبی تھے۔ شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس جیسے امور جیسے ان کے لیے حاصل ہوئے تھے، یہ ولیوں کے لیے نہیں ہوتے ہیں، یہ نبیوں کے لیے حاصل ہوتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام یہ نبی تھے۔ الخضر ہوا نبی ولیس بولی، اس طرح سے شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ خضر علیہ السلام یہ نبی تھے، ولی نہیں تھے۔ تو اچھا، ایک تو یہ خضر علیہ السلام کے تعلق سے بات ہوئی۔ دوسری بات ہے طبع کافرن۔ طبع کافرن کا مطلب ہے کہ قدر ان اللہ قدر ان یکون کافرن، ان اللہ قدر ان یکون کافرن، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ یہ شخص کافر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا اور معلوم ہے کہ کون کیا ہوگا، تو اللہ رب العالمین کو جی اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ خضر کے پاس یہ جو بچہ تھا جس کو انہوں نے قتل کیا تھا تو یہ کافر ہوگا، تو اللہ نے اپنے علم سے خضر کو بتلا دیا، مطلع فرما دیا۔ اس بنا پر خضر نے ان کو قتل کر دیا کہ تاکہ یہ اپنے والدین کو گمراہ نہ کر سکے، ان کے والدین جو ہے ان کی گمراہی سے اور ان کی ضلالت سے اور کفر سے ان کے والدین محفوظ رہیں۔ تو یہ خاص علم تھا جو اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ محل شاہد اور حدیث کی باب سے مناسبت اسی لفظ سے ہے طبع کافرا۔ طبع کا معنی ہے ان اللہ قدر ان یکون کافرا، ان اللہ قدر ان یکون کافرا۔ اور آگے آیت ہے وَلَوْ آشَا لَأَرْحَقَ أَبَوَيْهِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور اس کی آیت، اس کی تائید جو ہے سورہ کہف کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے جس میں یہ ہے فَخَشِعْنَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 80 میں اس لفظ کی تائید ہوتی ہے فَخَشِعْنَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ تو خضر علیہ السلام کو یہ ڈر ہوا کہ یہ اپنے والدین کو سرکشی میں اور ظلم و زیادتی، ضلالت اور گمراہی اور کفر میں مبتلا کر دے گا، اس لیے انہوں نے ان کو قتل کیا تھا۔
أغلي روايته قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا أبي بن كعب. یہ بھی روایت صاحب یعنی صاحب کو جس طرح روایت کی طرح ہے. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. تو یہ بچہ جس کو قتل کیا تھا اس کے والدین اس کے ماں باپ مومن تھے. تو خضر علیہ السلام کو یہ اندیشہ ہوا کہ یہ بچہ اپنے والدین کو کفر میں مبتلا کر دے گا، اس لیے انہوں نے اس کو قتل کر دیا. وَكَانَ طُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرًا. یوم طُبِعَ کافر، جس وقت وہ پیدا کیا گیا یعنی کافر پیدا کیا گیا. مطلب پیدائشی یعنی وہ پیدائش مراد نہیں جو انسان پیدا ہوتا ہے، مطلب یوم قدرت المقادیر قدر انہ کافر. طبیعہ یعنی جس وقت اس کی تقدیر پیدا ہوئی. طبیعہ اس کا مطلب دنیا میں آنا مطلب نہیں ہے، مطلب جس وقت اس کی تقدیر پیدا ہوئی، یہ تقدیر لکھی گئی. یوم قدرت المقادیر، یوم قدرت المقادیر قدر انہ کافر. کیا مطلب اس کا؟ وَكَانَ طُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرٍ. اس کا مطلب ہے یوم قدرت المقادیر قدر انہ کافر. تو یہ اس طرح سے اگر معنی لیتے ہیں تو اس حدیث میں اور کل مولود والی حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگلی روایت ہے اس کے بعد والی روایت. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير قال ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبصر الخضر غلاما يلعب مع الصبيان. خضر نے ایک بچے کو دیکھا جو بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. فتناول رأسه فقلعه. انہوں نے ان کا سر پکڑا، اس بچے کا سر پکڑا اور اسے اکھاڑ لیا. فقلعه اسے اکھاڑ لیا یعنی اس کے سر کو موڑ دیا. فقال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اقتلت نفسا زکیہ، اقتلت نفسا زکیہ، کیا تم نے ایک پاک دامن نفس کو، ایک بے گناہ نفس کو، طاہرۃ من الذنوب، ایسے نفس کو، ایسی جان کو قتل کر دیا جو گناہوں سے پاک ہے. تو اس وقت خضر علیہ السلام نے کہا یعنی فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا. اس کے جواب بعد میں خضر علیہ السلام نے ان کو دیا تھا. روایت جو ہے صحیح مسلم میں بھی یہ روایتیں موجود ہیں اور بخاری میں بھی یہ روایتیں موجود ہیں. یہاں پر بخاری کا حوالہ دیا ہوا ادھر اور یہ مسلم کا حوالہ دیا ہوا ہے. اگلی روایت قال حدثنا حفص بن عمر النمری قال حدثنا شعبہ وحدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان المعنى واحد والاخبار في حدیث سفیان. اور سفیان کی حدیث میں اخبرنا کا صیغہ. یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ حفص نے کہا حدثنا شعبہ اور پھر آگے یہاں پر سفیان نے کیا ہے اخبرنا والاخبار فی حدیث سفیان. یہاں پر دیکھیں گے اخبرنا سفیان، یہاں پر حدثنا شعبہ ہے، یہاں پر اخبرنا سفیان، اسی کی طرف یہ اشارہ ہے. عن الاعمش قال حدثنا زید بن وهب قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی اور آپ صادق المصدوق ہیں، یعنی آپ سچے ہیں، سچ بولتے ہیں، مصدوق ہیں، آپ کی تصدیق کی گئی. آپ کی کفار مکہ نے بھی آپ کو سچا کہا، کبھی آپ کو جھوٹا نہیں کہا. اس اعتبار سے آپ صادق اور مصدوق ہیں. ان خلق احدکم یجمع فی بطن امه 40 یوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات. تو اس حدیث میں بھی تقدیر کا ذکر آ رہا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان خلق احدکم یجمع فی بطن امه. تم میں سے کسی کا خلق، احدکم تم میں سے کسی کا خلق یعنی مادہ خلق، جس مادہ منویہ سے انسان پیدا ہوتا ہے وہ مادہ منویہ مراد ہے. مادہ تو خلق ما یخلق منہ احدکم، وہ یجمع کا مطلب ہے یمکث، یقرر، یحرز. یرید بالجمع مکث النطفہ فی الرحم.
یجمع فی بطن امی، اپنی ماں کے پیٹ میں وہ ٹھہرا رہتا ہے 40 دن، 40 یومن 40 دن. ان خلق احدکم یجمع فی بطن امی 40 یومن، یقیناً تم میں سے ہر کسی کی تخلیق کا مادہ جس سے انسان پیدا ہوتا ہے، مادہ منویہ، وہ ٹھہرا رہتا ہے، جمع رہتا ہے اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن. ثم یکون علقۃ، پھر وہ ہو جاتا ہے خون کا لتھڑا. کیا ہو جاتا ہے؟ علقہ. مثل ذالک، اسی طرح یعنی 40 دن وہ پھر خون کا لتھڑا رہتا ہے، یعنی مادہ منویہ 40 دن پھر وہ تحویل ہو جاتا ہے خون کے لتھڑے میں، اور پھر وہ 40 دن تک خون کا لتھڑا رہتا ہے. ثم یکون مضغۃ مثل ذالک، پھر وہ خون کا لتھڑا گوشت کے ٹکڑے میں تحویل ہو جاتا ہے. الاکلۃ التی یضعها الاکل فی فمہ، یعنی اتنا بڑا گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے جتنا آدمی اپنا لقمے میں لیتا ہے، کھاتا ہے انسان ایک لقمہ، اتنا ہو جاتا ہے. ثم یکون مضغۃ مثل ذالک، مثل ذالک اسی طرح یعنی 40 دن تک وہ گوشت کا ٹکڑا رہتا ہے. تو گوشت کا ٹکڑا رہتا ہے. ثم یبعث الیہ ملک فیؤمر باربع کلمات، تو یہ 40 40 اور 40 یعنی 120 دن ہو گئے، یعنی 4 مہینے ہو گئے ہیں. تو 4 مہینہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو اس کے بعد پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، پھر اس کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا جاتا ہے. فیؤمر، اسے حکم دیا جاتا ہے باربع کلمات، 4 باتوں کا، 4 چیزوں کا فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے. فیکتب، چنانچہ لکھ دیا جاتا ہے، رزق، اس کا رزق. یعنی انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اسی وقت اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو کیا کھانا ہے، کہاں سے کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے کمانا ہے، سب اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو اس چیز سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ بچے پیدا ہوں گے تو ان کے لیے کہاں سے آئے گا کھانے پینے کے لیے، اس چیز سے نہیں گھبرانا چاہیے، اس لیے کہ ان کا پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. وَأَجَلُهُ، اور اس کی عمر، اجل یعنی اس کا وقت، اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے. وَعَمَلُهُ، اور اس کا عمل بھی لکھ دیا جاتا ہے. تو اس کی رزق کثیر ہوگی، قلیل ہوگی، زیادہ ہوگی، کم ہوگی، حلال ہوگی، حرام ہوگی، یہ سب چیز لکھ دی جاتی ہیں. عمر بھی لکھ دی جاتی ہے، عمر لمبی ہوگی، چھوٹی ہوگی، زیادہ ہوگی، کسی ہوگی، وہ سب لکھ دیا جاتا ہے. اور اس کا عمل بھی لکھ دیا جاتا ہے، عمل اس کا اچھا ہوگا، نیک عمل ہوگا، بد عمل ہوگا، صالح فاسد کیسا ہوگا، وہ سب لکھ دیا جاتا ہے. ثم یکتب شقی او سعید، پھر لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے. تو یہ 4 چیزیں ہو گئی ہیں، رزق، اجل، عمر اور عمل، اور اس کا نیک بخت ہونا یا بدبخت ہونا لکھ دیا جاتا ہے. ثم ينفخ فیہ الروح، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے جب یہ سب چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. یعنی روح یعنی زندگی سے پہلے ہی، یعنی ماں کے پیٹ میں بھی زندہ ہونے سے پہلے ہی اس میں یہ سب چیزیں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، یقیناً تم میں سے کوئی شخص وہ عمل کرتا ہے اہل جنت کا عمل، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع، یہاں تک کہ باقی نہیں رہتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان سوائے 1 گز کے، 1 ذراع یا ذراع کے بقدر، 1 ذراع کے بقدر باقی رہتا ہے جنت، مطلب وہ جنت کے بہت قریب ہوتا ہے اپنے نیک اعمال کی وجہ سے. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، چنانچہ کتاب تقدیر کی کتاب جو ہے یہ کنایا ہے، تو تقدیر کی کتاب اس پر سبقت کر جاتی ہے، کنایا ہے اس سے یعنی شقاوت اور بدبختی سے، یہاں تک کہ پھر وہ بدبختوں کا اور برے لوگوں کا عمل کرنے لگتا ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، چنانچہ وہ اہل نار کا عمل کرنے لگتا ہے. فَيَدْخُلُهَا، چنانچہ وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. جنت کا عمل کرتا رہتا ہے اور پھر اچانک وہ برے لوگوں کا عمل کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمہ پر ہوتا ہے، چنانچہ اس کا خاتمہ برے عمل پر ہوتا ہے اور پھر وہ اس برے عمل کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اس لیے جہنم میں چلا جاتا ہے کہ برے عمل کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر اس کو موقع ملتا تو ہو سکتا ہے وہ نیک عمل کرتا جس کی وجہ سے برے عمل کا گناہ جو ہے ختم ہو جاتا. نیک عمل ان الحسنات یذہبن السیئات،
حسنات جو ہے نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، لیکن اسے نیکی کرنے کا موقع نہیں ملا اور برائی ہی پر وہ مر گیا، اس لیے اس کا جہنم میں جانا ہو گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہیں کیا تو وہ جہنم میں جائے گا اس بنا پر۔ تو اس لیے آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے توبہ کر لوں گا ابھی یہ گناہ کر لوں، اس لیے پتہ نہیں کہ موت کب آ جائے، اس لیے اس کو ہمیشہ جو ہے دوام برتنا چاہیے نیکیوں پر، اطاعت اور فرما برداری پر۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، یقیناً تم میں سے کوئی شخص وہ اہل نار کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان باقی نہیں رہتا ہے سوائے ایک ذراع کے یا ذراع کے بقدر۔ فیسبق علیہ الکتاب، چنانچہ کتاب الہی یعنی تقدیر کی کتاب اس پر سبقت کر جاتی ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، چنانچہ وہ اہل جنت کا عمل کرتا ہے، فَيَدْخُلُهَا، اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا جو ہے خاتمہ بالایمان ہوا ہے، نیک عمل پر اس کا خاتمہ ہوا ہے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث میں تقدیر کا ذکر آیا، اور تقدیر انسان کی اس کے پیٹ میں لکھی جاتی ہے، اس کو تقدیر عمری کہا جاتا ہے، تقدیر عمری کہا جاتا ہے۔ اور جو تقدیر جو ہے ایک تقدیر سنوی ہوتی ہے، ایک تقدیر عمری ہوتی ہے، ایک تقدیر جو ہے ہمیشگی والی تقدیر ہوتی ہے۔ تقدیر کی متعدد قسمیں ہیں۔ یہ اس حدیث کو لے لیتے ہیں جلدی سے، چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں۔ قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد الرزق قال حدثنا مطرف عن عمران بن حسين قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علم اهل الجنة من اهل النار، کیا اہل جنت اہل نار سے الگ معلوم ہے کہ کون اہل جنت ہے کون اہل نار ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ قال ففيما يعمل العاملون، تو اللہ اس آدمی نے کہا تو عمل کرنے والے کس لیے عمل کریں جب پہلے ہی سے طے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا؟ قال، آپ نے فرمایا کل میسر لما خلق له، ہر شخص کے لیے وہی چیز آسان کر دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اگر وہ جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اس کے لیے جنت کے عمل آسان کر دیے جاتے ہیں، اگر جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو جہنم کے عمل اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ آخری روایت اس باب کی، قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري ابو عبد الرحمن قال حدثني سعيد بن ابي ايوب قال حدثني عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا اهل القدر ولا تفاتحوهم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اہل قدر یعنی قدریہ کے ساتھ مجالست اختیار نہ کرو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ولا تفاتحوهم، اور نہ تم ان کے ساتھ جو ہے شروعات کرو، کلام کی شروعات سلام کی شروعات ان کے ساتھ تم شروعات نہ کرو، پہل نہ کرو ان کے ساتھ جو ہے گفتگو کرنے کی۔ لیکن یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، اس حدیث کی سند میں حکیم بن شریک الہذلی مجہول الحال ہیں، حکیم بن شریک حجلی مجہول الحال ہے، اس بنا پر حدیث کی سند جو ہے ضعیف ہے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔